السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ہمارا شو آج اس کا 5th ایپیسوڈ چل رہا ہے اور ہم نے ابھی تک جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ڈسکس کی کہ جہاں سے اقبال کا آلموسٹ جنم جس کو کہتے ہیں ہو رہا ہے اور ہی از ایوالونگ انٹو اے پوئٹ, فلاسفر اینڈ ہسٹورین. اینڈ last time where we left off, Hakeem Zaid Saab, where we left off was while he was in Europe and applied for Heidelberg University and Oxford and studying in both these universities. So let's take it further from there. ہاں علی دیکھو, اقبال کو یورپ نے ٹرانسفارم کر دیا. جی, لوگ یہ توقع کرتے تھے کہ جب یورپ میں جائیں گے تو وہ جدید دور کے مغرب کے تمام افکار کو, ان کی سوچ کو, ان کی فکر کو, ان کا آئیڈیالوجیز کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے. اور جیسا کہ پچھلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ہن گیا تو میم نال لے کے آئے گا, تو نہ تو اقبال میم ساتھ لے کر آئے ٹھیک, اور نہ ہی اقبال ان افکار کو ساتھ لے کر آئے کہ جو اس وقت کی رننگ کرنسی تھی, جو اس وقت کی پریولنگ ڈاکٹرنز یا آئیڈیالوجیز ہوا کرتی تھی. انفیکٹ اقبال نے بغاوت کر دی اس نظام سے. ان کے جو یورپ کے پیریڈ ہیں اس کو آپ مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک طرف تو اقبال کا ایز اے اسٹوڈنٹ انہوں نے جو زندگی گزاری, اینڈ دس واز پرہیپس دی گولڈن ایج آف اقبال. یعنی اقبال زندگی کے آخری سانس تک اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکے اس وقت سے جو انہوں نے یورپ میں گزارا تھا, خاص طور پہ جرمنی میں اور کیمبرج کی جو ادبی حلقوں میں اور محفلوں کو جو انہوں نے گزارا تھا. بیکاز کوئی معاشی ذمہ داری نہیں تھی, بھائی سارا خرچ اٹھاتے تھے, سارے فائنانسز ان کے دے ور ٹیکن کیئر آف. تعلیم کی طرف زور تھا, فوکس تھا. یہ وقت تھا کہ جب ان کی انٹلیکچولی اور اسپرچولی فلفلمنٹ ہو رہی تھی اپنے اس حلقے کی وجہ سے کہ جو ان کے آس پاس موجود تھا. استاد اچھے ملے ہوئے تھے, کولیگز اچھے تھے. اینڈ اقبال ہیڈ ویری اسپرچل ریلیشن شپ ود ٹو پروفاؤنڈ پرسنالٹیز, عطیہ فیضی اینڈ ایما ویگناس, جن کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایک رنگ آ گیا تھا. یعنی ہی واز ہیپی, ہی واز ویری برائٹ, ہی واز ویری چرپی, ہی واز ویری یہ ان کا ایک پرسنل لائف ایک بلڈ اپ ہو رہا تھا اقبال کا. مگر دوسری طرف وہ ایک مغرب کے معاشرے کو اتنے غور سے دیکھ رہے تھے, اس پوری تہذیب کو کہ جس تہذیب میں صرف جسم کی طرف توجہ تھی اور روح خالی تھی. اس کے اندر سے ویکیوم تھا, تاریکی تھی, اور لوگ سکون کی تلاش میں اس تہذیب میں اس وقت اس طرح پریشان پھر رہے تھے کہ اقبال saw that and he was thrown back کہ یار اگر مغرب کے اس گلیمر اور ڈیزل کے پیچھے اتنی تاریکی چھپی ہوئی ہے کہ انسان کو کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے, انسان کو سوائے روپے اور پیسے کے کسی چیز کے علاوہ تولتا نہیں ہے, محبت, پیار, درگزر, معافی, صدقہ, خیرات, یتیم و بیواؤں, مسکینوں کی مدد کرنا, وہ تمام کیفیات اس معاشرے میں تباہ برباد اور ختم ہو چکی ہیں. اور جو مغرب کی ڈاکٹرنز ہیں چرچ کو اسٹیٹ سے الگ کرنے کے بعد, جو کہ ایک وحشتناک چہرہ نکل کر سامنے آیا ریاست کا کہ جو اپنے مقاصد کی حصول کے لیے اربوں کروڑوں انسانوں کو قتل کروا سکتی ہے اور جس کے لیے انسان کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے, یہ دیکھ کر اقبال پر ایکچولی دہشت طاری ہو گئی. ہی ریجیکٹڈ دس آل کہ نو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ. اور تیسرا فیز جو اقبال کی پرسنالٹی میں آیا وہ ان کی پرسنل اسپرچل فلفلمنٹ اینڈ ریئلائزیشن تھی کہ فرام این انڈین نیشنلسٹ, جس میں کسی حد تک انڈین نیشنلزم کے جرمز تھے, جیسے اترانا ہندی جانے سے پہلے لکھ کر گئے تھے, ہی ریڈیکلائزڈ انٹو این اسلامک پین اسلامسٹ. یعنی کیمبرج میں ایک اسلامک سوسائٹی ہوا کرتی تھی اقبال کے پہنچتے ہی. یہ بیج ان کے اندر پہلے ہی موجود تھے. جیسے ہی وہ اقبال پہنچے ہیں وہاں پہ انہوں نے اس سوسائٹی کا نام تبدیل کر کے پین اسلامک سوسائٹی کر دیا. پرابلی غیر شعوری طور پر کیا ہوگا کیونکہ اس وقت تو اقبال کے شروع کے دن تھے, لیکن یہ چیز ان سے کروائی گئی. جس طرح 1907 کی نظم کے بارے میں پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی, انہوں نے 1931 میں جا کے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کس نے مجھ سے لکھوائی ہے یہ نظم, مجھ سے لکھوائی کس نے, کیونکہ 1907 میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے یہ بات سنی ہے کہ وہ شیر جس نے رومن امپائر کو الٹ دیا تھا وہ شیر اب دوبارہ زندہ ہوں گے, اور وہ مسلمان تہذیب اور سویلائزیشن کی بات کر رہے تھے. تو یہ تین حیرت انگیز ود ان اقبال تین دنیا چل رہی تھی. ایک طرف وہ مغرب کا انالیسس کر رہے تھے, ایک طرف ان کی پرسنل لائف تھی جس کے اندر وہ بہت مطمئن اور خوش تھے اس نظام میں, اس تعلیم میں, اس کولیگ میں, اور تیسری طرف وہ ایک انقلابی, ایک ریولوشنری کے طور پر بلڈ ہو رہے تھے. یہ تینوں پروفاؤنڈ ڈیولپمنٹس اقبال کی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. اینڈ بائی 1908 جب ان کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے اور وہ واپسی کا سفر کرتے ہیں تو یہ سارے ایکسپریشنز ان کے وجود میں بڑا پرومیننٹلی نظر آتے ہیں. ایک طرف ہی واز ایکسٹریملی سیڈ ٹو لیو جرمنی,
اور ان کے جو 1907 اور 8 کے بعد جو کرسپونڈنس ایما ویگناس کے ساتھ ہوئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ بہت دکھی تھے وہ. مطلب آبویسلی عطیہ فیضی کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ بہت اچھے ریلیشن شپ تھے، اور اپرنٹلی ان کے جو خاصے ریسرچرز نے اقبال پہ کام کیا، دے ریچڈ اے کنکلوژن کہ پروبلی دے وانٹڈ ٹو گیٹ میرڈ آلسو. اچھا. لیکن ان کے آپس میں فرق اتنا تھا، یعنی دونوں کے خاندانی بیک گراؤنڈ میں، وہ ایک بہت اعلیٰ ترین خاندان سے تھیں، آزاد خیال تھیں. اس زمانے کی خاتون کے لیے یورپ میں اکیلے گھومنا بہت بڑی بات تھی. اور اقبال اپنی تمام تر جدیدیت کے ساتھ ایک اپنی مشرقی روایات کے حامل فرد تھے، اپنی کنزرویٹو ویلیوز کو سنبھال کے رکھنے والے تھے. اور جو انقلاب ان کے وجود میں برپا ہو رہا تھا، جس سوشل سٹیٹس سے اقبال آئے تھے، اور جو مشن اور ڈیوٹی ان کے سامنے تھی، اس میں ان کو اندازہ تھا کہ عطیہ فیضی ایک دوست کی حیثیت سے، ایک سول میٹ کی حیثیت سے، ایک رازدار مشیر کی حیثیت سے تو شاید ایک اچھا کردار ادا کر سکیں گی، اور کرتی نہیں باقی عمر میں بھی، لیکن ایک بیوی کی حیثیت سے ان کا رول اس مشن میں فٹ نہیں ہو رہا تھا. اچھا. سو اقبال ہیڈ ٹو فیس ٹو پرسنل لاسز. یعنی he had one option, he had to get married to Atiyah Faizi. He did not because of the mission. And second option was perhaps he could get married to Emma Wegenast. And still he could not get married because again وہ ان کے مشن کو ڈیمیج کرتا. اور یہ دو پرسنل سیکریفائسز اقبال نے دی یورپ میں. 1908 میں جب وہ جہری جہاز میں بیٹھ کر واپس انڈیا کی طرف آ رہے تھے تو سسلی کے جزیرے کے پاس سے گزرے. اب سسلی کا ایک ایسا جزیرہ ہے میڈیٹرینین میں، اٹلی کے پاس، کہ جو لوگ کم جانتے ہیں، لیکن کئی سو سال تک یہ مسلمانوں کا مرکز رہا ہے. سسلی ہے، سائپرس ہے، روڈز ہے، یہ تمام آئلینڈ جو میڈیٹرینین یوز ٹو بی اے مسلم لیک. دیر واز اے ٹائم جب خیر الدین باربروسا جو عثمانی امیر البحر تھے، اور لفظ امیر البحر سے انگلش ورڈ ایڈمرل نکلا ہے، تو امیر البحر جو تھے اس پورے خطے میں مسلمان بحری بیڑا اس طرح پیٹرول کرتا تھا کہ تمام یورپین پاورز کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ میڈیٹرینین میں باہر نکلے. اور میڈیٹرینین کے بڑے بڑے نام آج بھی، جبرالٹر سے شروع کریں آپ تو جبرالٹر بیسیکلی جبل الطارق ہے. مارسیلز کی جو پورٹ ہے فرانس میں، دیٹس مارسے علی، ایک عرب نام کے اوپر ہے. تو اسی طرح بہت سارے نام جو ہیں وہ سارے ابھی بھی عرب نام ہیں اس کے. تو سسلی جس کو صقلیہ کہا جاتا تھا عربک میں، اور علامہ اقبال نے اس پر نظم بھی لکھی صقلیہ کے نام سے. لیکن جب سسلی کے پاس سے گزرے تو اقبال رو پڑے. یعنی ہم وہ پوئم سنانا چاہیں گے یہاں پر کہ جو اقبال نے سسلی کے پاس سے گزرتے ہوئے کہی، اور اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ 1908 میں جب وہ واپس آ رہے ہیں تو ان کی کیا اسپرچل ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے. کہتے سسلی کے پاس سے جب گزرے تو جہاز میں یہ شاعری کی، ہے تیرے آثار میں پوشیدہ کس کی داستان، ہے تیرے آثار میں پوشیدہ کس کی داستان، تیرے ساحل کی خاموشی میں ہے انداز بیان. تیرا ساحل جو خاموش ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے مجھ سے. درد اپنا مجھ سے کہہ میں بھی سراپا درد ہوں. سسلی سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا دکھ مجھ سے شیئر کر لو کہ میرا دل بھی دکھ سے بھرا ہوا ہے. جس کی تو منزل تھا میں اس کارواں کی گرد ہوں. وہ قافلہ جو قافلہ حجاز جو نکلا تھا پہلے، جس نے جا کے تمہیں قبضہ کیا تھا، میں بھی اس کی ایک ڈسٹ، ایک خاک ہوں، اس کے جز ہوں. رنگ تصویر کہن میں بھر کے دکھلا دے مجھے، پرانی تصویر میں دوبارہ رنگ بھرو اور مجھے کہانی سناؤ کہ ہوا کیا تمہارے ساتھ. قصہ ایام سلف کا کہہ کے تڑپا دے مجھے، پرانی داستان مجھے سناؤ تاکہ میں بھی روؤں. پھر میں تیرا تحفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا. میں تمہارا تحفہ جو تم مجھے داستان سناؤ گے اپنی، میں ہندوستان لے کے جاؤں گا. یہاں خود روتا ہوں وہاں اوروں کو رلاؤں گا. بیوٹیفل، ماشاءاللہ، جسٹ امیزنگ. یعنی اقبال سسلی کے پاس سے گزرتے ہوئے روتے ہیں، یہاں خود روتا ہوں، ہندوستان میں اوروں کو رلاؤں گا. اور یہ بڑی ان کی کوالٹی تھی کہ وہ بہت رکت آمیز، بادشاہی مسجد میں جب وہ اپنی پوئٹری سناتے تھے یا اور جہاں بھی جلسوں میں جا کے تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے تھے. دس از دا بیوٹی آف اٹ کہ جب ایک انسان کا دل خود نرم ہوتا ہے، خود اس کی آنکھیں ہر وقت گیلی رہتی ہوں، تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی انرجیز اور اس کی فورس فیلڈ سے آپ متاثر نہ ہو. اقبال دیکھنے میں آپ کو جوشیلے لگتے تھے، معصوم بچے کا دل رکھتے تھے. یعنی کہ وہ ایک innocent man, a moment. That's how we call moment. We're gonna take a break. Once we come back from the break, ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ اس پیریڈ کے بعد اقبال نے کیا کیا. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ علامہ اقبال یورپ سے جب واپس پہنچے اور ان کی کیا حالت تھی اور وہ اپنے کس منزل پہ پہنچ چکے تھے. we're gonna take it further with ڈاکٹر صاحب, اور اسی دوران ہم ایک کال بھی لیں گے, لیکن ہم ڈسکس کریں گے اب اقبال ہندوستان واپس پہنچتے ہیں تو اب ان کا لائے عمل کیا ہے. دیکھیے علی,
ہمیں پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ، یعنی چند سال پہلے ہمیں موقع ملا استنبول جانے کا. آئی وینٹ ٹو استنبول، اور وہاں پر وہ خلافت عثمانیہ کا جو جلال اور جمال تھا، توپ کاپی کا وہ محل جس میں خلافت عثمانیہ کے تبرکات ابھی تک رکھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ کے وہ تمام تبرکات جو 1400 سال کی خلافت کے ہیں، پھر وہ استنبول کا وہ شہر، پھر وہ پوری ہسٹری کے سلطان محمد فاتح نے اس کو کس طرح کیپچر کیا، پھر وہ آیا صوفیہ کا وہ گرجا کہ جو جہاں پر رچرڈ دا لائن ہارٹ صلیبی جنگوں میں آنے سے پہلے عبادت کر کے صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا. اینڈ دین بلو ماسک، سلطان حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار کہ جو حضور کے صحابی مدینے میں اور جنہوں نے جا کے حسن دنیا کو فتح کرنے کے لیے پہلے ایکسپیڈیشنز لانچ کیے. تو جب اس عروج کو، جب مسلمانوں کا گرینڈیئر اور عروج، اس کو وہاں بیٹھ کر آپ دیکھیں کہ دیر واز اے ٹائم کہ جب پوری دنیا میں مسلمان سپر پاور تھے اور پوری دنیا کی طاقتیں رشیا سے لے کر یورپ تک مسلمانوں سے آ کر پوچھا کرتی تھیں کہ آپ حکم کریں کہ ہم کیا کریں دنیا میں، اور جہاں سے جس ریاست کے ساتھ مسلمان خلافت عثمانیہ کے الائنسز ہو جاتے تھے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتی تھی. جب یہ سب کچھ، یہ سارا جلال ترکی کا آپ استنبول میں اور ترکی میں جا کے دیکھیں، جب آپ واپس آتے ہیں نا تو آپ کا آدھا وجود تو وہیں رہ جاتا ہے. مطلب یو نیور کم آؤٹ آف اٹ ٹو بی آنےسٹ. یعنی آپ کے وجود کے اندر وہ اس طرح پیوست ہو جاتا ہے، ایسا ایبزارب ہو جاتا ہے، اور آپ یقیناً کوئی، کیونکہ گزرا ہوا ہے یہ، آپ آنسوؤں سے روتے ہیں کہ یار کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے. اینڈ یہ وہ ٹرانسفارمیشن ایگزیکٹلی تھی اقبال کی جو یورپ میں ان کے اوپر سے گزر رہی تھی. انہوں نے وہ بڑے بڑے وہ ان کے اشعار کی حکومت تو آنی جانی چیز تھی، آئی چلی گئی، لیکن کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں، ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا. جو انہوں نے وہ نسخے دیکھے اپنے بزرگوں کے، جو مسلمانوں نے کلاسک لٹریچر اور ہسٹری اور سوشیولوجی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ جو کتابیں لکھی ہوئی تھی، وہ کتابیں ان کو. اقبال کی ٹرانسفارمیشن یورپ میں جا کے بڑی ریڈیکل ہوئی، بہت زیادہ ریڈیکل. وہ ایک رومانٹک آئیڈیولوگ، تھنکر، فلاسفر کے طور پر واپس آئے، اور اس کی جو معراج تھی وہ آپ کو سسلی، جو ہم نے سسلی کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے جو خود بھی روئے اور اوروں کو بھی رلایا واپس آنے کے بعد. مگر ایز نیچر وڈ ہیو اٹ، اقبال کی طبیعت میں، ان کی تربیت میں بیلنس لانے کے لیے، دیکھیے ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اگر اقبال کا وہی ایموشنل اپ ہیول قائم رہتا تو شاید اقبال مجذوبیت کی طرف چلے جاتے. اقبال میں ہیو بیکم اے مسٹک کہ جو پریکٹیکل لائف سے شاید الگ ہو جاتے. مگر وہ اس قدر رومانٹک پیریڈ تھا ان کے لیے، یورپ کا وہ قیام اور اس کے اندر ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. مگر یس، یورپ میں وہ پریکٹیکل تھے. جب 1906 میں انڈیا میں مسلمانوں نے مسلم لیگ بنائی جی، اور چونکہ سر سید کی ڈاکٹرن یہ تھی کہ مسلمان اپنے آپ کو سیاست سے الگ رکھیں، لیکن انگریزوں کی اس وقت کی پالیسیز کچھ اس طرح کی بن رہی تھیں کہ انڈیا میں مسلمان بے چین تھے. اینڈ مسلمز فیلٹ کہ کانگریس اب مسلمانوں کی حقوق کی نمائندگی نہیں کر سکے گی اور مسلمانوں کو اپنا ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم چاہیے. تو 1906 میں جب مسلم لیگ بنتی ہے تو 1908 میں جب اس کا چیپٹر یو کے میں کھلتا ہے تو علامہ اقبال واز الیکٹڈ ایز دی ون آف دی فاؤنڈنگ ممبرز آف مسلم لیگ. سو مسلم لیگ کے آغاز سے ہی اپنے آپ کو انہوں نے ایسوسیٹ کر لیا تھا پولیٹیکل تھاٹ پروسیس سے. ایک سوال میں آپ سے یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار میرے دماغ میں آتا ہے جب کہ سر سید احمد خان، ایک تو سر کا خطاب ان کو غالباً انگریزوں نے دیا ہوگا، تو یہ بار بار وہ اس چیز کے اوپر کیوں زور دے رہے تھے کہ مسلمانوں کو پالیٹکس سے باہر آنا چاہیے؟ اس کی کوئی آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے؟ دیکھیے بیسکلی سر سید ہیڈ سین دی 1857 وار آف انڈیپینڈنس. ہم حسن ظن سے کام لیں گے ان کے بارے میں، ول ناٹ گیو اے نیگیٹو کامنٹ اباؤٹ ہم، لیکن ان کے بارے میں اگر ہم اچھی رائے رکھیں تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے 1857 میں مسلمانوں کی شکست دیکھی تھی، اور اس کے بعد ہونے والا وہ بدترین سلاٹر دیکھا تھا جو مسلمانوں کا انگریزوں کے ہاتھوں ہوا. اور اس کے بعد وہ مسدس حالی کا وہ رونا، وہ مرثیہ کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی تمام اشرافیہ، ایلیٹ، پڑھے لکھے مسلمان، تاجر ہوں، they were completely wiped out. جو مسلمان سیولائزیشن جو 1000 سال انڈیا پہ حکومت کر چکی ہو، جب لٹرلی اس کو اس طرح ذلیل کیا جائے. دیکھیے ہم آپ کو مثال دیتے ہیں کس طرح ذلیل کیا گیا. آج آپ 5 اسٹار ہوٹلوں میں جاتے ہیں نا پاکستان کے جی، تو یہاں پر آپ ویٹرز کو بیروں کو ڈریس پہنا دیکھتے ہیں کہ لمبی لمبی پگڑی ہوتی ہے، لمبا سا کوٹ ہوتا ہے، ٹربن پہنی ہوتی ہے. یہ مسلمان اشرافیہ اور شرفا کے ڈریس تھے، یہ ٹیپو سلطان کا ڈریس تھا. انگریزوں نے مسلمانوں کو اس طرح ذلیل کیا کہ اعلیٰ ترین مسلمانوں کے لباس، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، اس کو اپنے نوکروں اور ملازموں کو دے دیا، کلچر کو ذلیل کر دیا. حتیٰ کہ بعد میں آنے وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور بعد میں آنے والے وقتوں میں جو نائی ہے، ہیئر ڈریسر کو خلیفہ کہا جاتا تھا. انڈیا میں ہیئر ڈریسر کو خلیفہ کہتے تھے،
اور جو بھنگی فرش صاف کرتا تھا اس کو مہتر کہتے تھے, یعنی مہتر بینڈ ٹرکس کا, جو پوری دنیا میں ٹرکش ملٹری بینڈ جس کی وجہ سے یورپینز پر اور کرسچن ورلڈ پہ ایک دہشت تاری ہوتی تھی, اس کو ذلیل کرنے کا انگریزوں نے طریقہ یہ نکالا تھا کہ بھنگی کو جھاڑو دینے والے کو مہتر کہتے تھے اور بال کاٹنے والے کو خلیفہ, اور اپنے نوکروں کو اور ملازموں کو مسلمان شرفا کے لباس پہنا کر ان سے خدمت کرواتے تھے اور شراب پلواتے تھے, اپنے بیروں کی نوکری کرواتے تھے. جب یہ حال مسلمان تہذیب کا انگریزوں نے کر دیا تھا تو سر سید واز نیچرلی کوشس. ہی وانٹیڈ کہ اب مسلمان انگریزوں سے جنگ نہ کریں, کیونکہ انگریز ایک گلوبل سپر پاور ہیں, مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے, اگر جنگ کی تو بچے کچے بھی مارے جاؤ گے. اس روش کے خلاف بہت بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ مسلمانوں میں تھے, جیسے ہم نے کیا جمال الدین افغانی کا اپنا اسکول آف تھاٹ تھا, علماء اسکالرز نے اپنا پوائنٹ آف ویو کریٹ کیا, ایک نئی مسلمان انٹیلیجنسیا بنی کہ جس نے بیسٹ آف آل دا ورلڈ لیا, اورینٹ اور آکسیڈنٹ دونوں سے سیکھنے کی کوشش کی, جس میں اقبال بذات خود ون آف دوز. اسی وجہ سے کہ جب خلافت عثمانیہ اور انگریزوں کی لڑائی ہوئی تو سر سید احمد خان نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بھی کچھ لیٹر لکھ ڈالے یا ان کے خلاف کچھ مضمون لکھ ڈالے, مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ انگریزوں کے مقابلے میں انگریزوں کا ساتھ نہ چھوڑیں اور خلافت عثمانیہ کا ساتھ چھوڑ دیں. We're going to take a break and we'll be right back. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. ہم ڈسکس کر رہے تھے and we made it to the point where we were discussing Sir Syed Ahmad Khan and his ideology, or how we should handle the British Empire, the people of Muslims of that time. You see, لیکن وہ یہی بات کہ سر سید's ideology was کہ آپ پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں اور برٹش امپائر کے خلاف نہ بات کریں. ان کا بہت بڑا اسکول آف تھاٹ تھا, اور خلافت عثمانیہ کے بھی خلاف ان کو بات کی انہوں نے. لیکن مسلمانوں نے خاص طور پر انگریزوں کی کچھ حرکتیں اس طرح کی تھیں, خاص طور جب پارٹیشن آف بنگال کی بات انہوں نے کی, انگریزوں نے بنگال کو پارٹیشن کیا اور اس پہ ہندوؤں نے طوفان برپا کر دیا, حالانکہ مسلمانوں کو سوٹ کرتا تھا پارٹیشن آف بنگال. اور اس کی وجہ 1905 میں یہ ہوا تھا, جس کی وجہ سے مسلمان خوش تھے, لیکن ہندوؤں نے طوفان برپا کر دیا, اور مسلمانوں کو لگا یہ کہ ہندو جس لیول پر طوفان برپا کر رہے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ پارٹیشن آف بنگال دوبارہ کینسل ہو جائے گا اور مسلمانوں کے رائٹ سے کوئی پروٹیکٹ نہیں کرے گا. اور یہ خطرہ مسلمانوں کا ٹھیک ثابت ہوا کہ 1911 میں جا کے انگریزوں نے پارٹیشن آف بنگال کینسل کر دیا. ٹھیک. مگر 1906 میں مسلم لیگ پھر مسلمانوں نے بنائی کہ آپ اپنا پلیٹ فارم, سیاست میں بھی آئیں گے, پلیٹ فارم بھی اپنا الگ کر لیں گے. اقبال کے جو یورپین ایکسپیرینسز تھے اس کے اندر جو بات ڈیسائسولی ان کے وجود میں کم از کم انڈین پالیٹکس کے حوالے سے آ گئی وہ یہ کہ اب وہ انڈین نیشنلسٹ کے طور پر ہندو مسلم یونٹی کے قائل نہیں رہے. اب وہ ڈیسائسولی اس ڈاکٹرین پہ آ گئے تھے کہ مسلمان ایک سیپریٹ اینٹی ہیں. اگر انہوں نے اپنی شناخت قائم رکھنی ہے, اپنے کوئی حقوق لینے ہیں, کوئی رائٹس لینے ہیں, تو اس کے لیے ان کو الگ پلیٹ فارم چاہیے, اور یہ الگ قوم کی حیثیت سے بات کریں گے انگریزوں سے بھی اور ہندوؤں سے بھی. سو ٹو نیشن تھیوری بنیادی طور پر علامہ اقبال نے یورپ میں اڈاپٹ کر لی تھی. اور اقبال سے پہلے بھی کچھ لوگ اس ٹو نیشن تھیوری, سر سید احمد خان, سر سید نے ہی یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی انگریزوں کو کہ صاحب مسلمان ایک الگ قوم ہے, ہندو ایک الگ قوم ہے اس میں, لیکن ان کا رویہ بہت اپولوجیٹک تھا. لیکن دا کانسیپٹ آف ٹو ڈفرنٹ پیپل, ٹو ڈفرنٹ ریلیجنس واز گیون بائی ہم. وہی ہم نے عرض کیا نا کہ اقبال اس کیٹیگری کے لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے سر سید کے اچھے پوائنٹس لے لیے, لیکن ان کی ان باتوں کو جن کا تعلق وقت کے زمانے کے مطابق نہیں تھا ان کو ریجیکٹ کر دیا. And he created and culminated his own original thought process. He was definitely, genuinely an original man. اور کہیں سے ان کی جتنے بھی انفلوئنسز تھے انہوں نے اپنے بڈنگ فیزز میں تو انفلوئنسز لیے, لیکن بعد میں جا کے ہی واز این انڈیپینڈنٹ سولو فلائر. وہ تو اس کے بعد تو ان کا ٹیک آف جو تھا ان کا بالکل انڈیپینڈنٹ تھا. سو 1908 کے بعد جب وہ انڈیا آتے ہیں, بٹ آئرنی آف نیچر از, آئرنی آف فیٹ واز دیٹ ہی ایکچولی کریش لینڈڈ ان انڈیا. یعنی why I'm saying this is that because when he came to a personal front کے اوپر ان کو بہت سارے challenges. Exactly. You see, یہ ایک بہت عجیب و غریب فیز ہے اقبال کی زندگی کا کہ جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ انسان کتنا بھی آئیڈیلسٹ, کتنا بھی رومانٹک, کتنا بھی ویژنری, کتنا بھی تھنکر اور فلاسفر ہو جائے, he is still a human being. اور اس کی, اور خاص طور پہ اگر وہ ویلیوز کے ساتھ اپنے آپ کو سروائیو کرانا چاہتا ہے, اگر وہ کردار اور کیریکٹر کے ساتھ, اس کا ایک مشن ہے, اس کے سامنے ایک آبجیکٹو ہے, اس نے ایک رول پلے کرنا ہے اس کائنات میں, اس دنیا میں, پھر اس انسان پر بڑی پابندیاں لگ جاتی ہیں. اقبال کے لیے بہت آسان تھا کہ اپنی شاعری کے ذریعے پیسے کما لیتے اور کوئی ایشو نہ ہوتا, لیکن انہوں نے ایک ڈیسائسو فیصلہ کیا کہ میں اپنی شاعری سے اپنی ذات کے لیے پیسے نہیں کماؤں گا. یہ حیرت انگیز عجیب, ایسا یہ جیسے آج کے دور میں کوئی میجر راک سٹار یہ کہے کہ میں اپنے اس آرٹ فارم سے پیسے نہیں کماؤں گا, میں نوکری کر کے, جاب کر کے, وکالت کر کے, پڑھا کر پیسے کماؤں گا. اینڈ ہی ہیز دا اپرچونٹی ٹو بیکم اے بلینئر, but he doesn't use that potential for that. اور
مگر چونکہ اقبال کا سٹیچر اور رول ایک رومانٹسزم اور آئیڈیلزم جو ایک فقیر اور ایک درویش ان کے وجود میں چھپا ہوا تھا، جو اس دنیا سے بالکل بے رغبتی تھی، اس کو وہ اس حد تک تو گزارا کرنا چاہتے تھے کہ میرا گزارا چل جائے، کیونکہ ساری تعلیم کا خرچہ ان کے بھائی نے اٹھایا تھا، بڑے بھائی جن کا بڑا ریسپیکٹفل ادب سے احترام سے ہمیشہ وہ ذکر کرتے رہے. واپس آنے کے بعد ظاہر ہے اب انہوں نے ایک طرف LLB کیا ہوا تھا، دوسری طرف فلسفی پڑھی ہوئی تھی، اور اب رسک کیسے کمائیں. دو آپشن ان کے سامنے تھے، ایک تھا کہ نوکری کر لیں سرکاری، کو یونیورسٹی کالج وغیرہ میں پڑھانا شروع کر دیں، دوسرا یہ تھا کہ اپنی وکالت کریں. انہوں نے وکالت کا پیشہ پسند کیا کہ اس میں انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، آزاد رہتے ہیں. لیکن 2-3 سال کی سٹرگل بڑی ڈیسپریٹ تھی ان کی، کام ان کو نہیں ملتے تھے، وہ یا وکالت کے پیشے پہ اتنی محنت کر رہے تھے کام لینے کے لیے کہ پھر ان کے پاس جو علمی مشاغل تھے، جہاں پہ وہ پوئٹری کرتے، جہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنے جو بالکل سائڈ لائن کر دیے رومانٹک آئیڈیلز پہ بات کرتے، اس طرح کی محفلیں سجاتے جس کے اندر بیٹھ کے وہ پاک مسلمانوں کے مستقبل کی اور تاریخ کی اور آنے والے نوکری پیشہ نہیں بن سکتے تھے وہ. ان کے لیے ایک مشکل پڑ گئی. یقیناً یہ اقبال کے لیے بڑا عذاب کا دور تھا، اور ہی واز گوئنگ تھرو اے میسو انٹرنل ٹرموائل. ساتھ ساتھ کرائسس یہ ہو گیا کہ جانے سے پہلے ان کی شادی کر دی گئی تھی جب وہ بالکل ہی واز اے ینگسٹر، 16 سال کے تھے تو ان کی شادی ہو گئی. وہ شادی چلی ہی نہیں ان کی، وہ ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کے ریزنز کیا تھے. دا فیکٹ واز کہ اتنے چھوٹے تھے اور ذہنی مطابقت بھی نہیں تھی دونوں میں، اور وہ خاتون ماشاءاللہ نیک سولے ایک، مگر وہ ایک ایسے گھرانے سے تھی کہ جن میں کوئی اکنامک ریلیشن شپ، وہ اچھے امیر، ان کے والد 1868 وغیرہ میں سول سرجن تھے، ٹھیک، اور بہت بڑے گھر میں اور محلوں میں رہنے والے، اور بڑی ان کی جائیداد اور دولت اور سب. اور اقبال معصوم بیچارے بالکل ہی ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق ان کا. پھر ساتھ بھی نہیں رہے کیونکہ پڑھنے کی تعلیم کے سلسلے میں اپنے لاہور آ گئے، اس کے بعد یورپ چلے گئے، تو وہ ریلیشن شپ نہیں چل سکا. انفارچونیٹلی دیٹ میرج بروک ڈاؤن. اور اس کی بڑی تکلیف اور بڑا سٹریس رہا اقبال کے اوپر، پورا خاندان کا پریشر، اور وہ ارینج میرج تھی. اس کے بعد گھر واپس آنے کے بعد اس سارے پیریڈ کے درمیان 2 شادیاں اور ہو گئیں. اس زمانے 2 شادیاں کیسے کر دی گئیں؟ ہاں وہ بس وہ تھنگز ہیپنڈ. وہ ایک پہلے ایک خاتون سے نکاح کیا گیا کہ جو جسٹس جاوید اقبال اور منیرہ کی جو والدہ تھی، جی، لیکن مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی. پھر جناب وہ دوسرا نکاح ہو گیا، پھر بعد میں مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو گئی تو ان کی رخصتی بھی ہو گئی. اچھا، تو ایک گھر میں پھر اقبال ماشاءاللہ دونوں بیویاں ساتھ آ گئی ان کے. اب وہی بات کہ دیور ایکسٹریملی ڈیسنٹ، محبت کرنے والی اچھی خواتین جو آپس میں، اور کوئی جھگڑا دونوں خواتین کا آپس میں نہیں تھا. ٹھیک. لیکن وہ ساری چیزیں سیٹل کرتے 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 اقبال ٹک ٹائم. اور یہ obviously and those women were not really intellectually or spiritually on یہ بھی par ٹھیک ہے کہ چونکہ اقبال کے جو رومانٹک آئیڈیلز تھے، جو وہ گلوبل ویژن رکھتے تھے، جو وہ ان کا ایک اسپرچل ڈائمینشن تھی، ان ساری چیزوں کو وہ اپنی بیویوں سے شیئر نہیں کر پاتے تھے، کر سکتے تھے، بیکاز ان کا وہ کیلیبر نہیں تھا، مقابلہ نہیں تھا. وہ شریف اچھی نیک مسلمان خواتین تھی جو گھرداری کے لیے آئیڈیل تھی. انہوں نے بڑا سکون دیا اقبال کو بعد میں آنے والے دور میں. اقبال became very comfortable in the house because of these 2 ladies ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا سکون دیا ان کو. لیکن انٹلیکچولی he could not connect, spiritually he could not connect. اس کے لیے وہ this was the period he didn't write much and exactly مشکل سے چند ایک نظمیں لکھی انہوں نے، اور وہ بھی بڑی رک کے بڑے گیپ کے ساتھ. سو ایکچولی بعد میں عطیہ فیضی لکھتی ہیں، عطیہ فیضی کا اپنا انالیسس یہ تھا کہ اقبال ان سارے پرابلمس کی وجہ سے بجھ گئے تھے. یعنی ان کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں تھیں، جو وہ برائٹنس تھی، اور وہ جو اٹھ رہے تھے، ان کی اسپرچولیٹی اور ان کا تخلیقی کام جو یورپ میں اٹھ رہا تھا، وہ اس اچانک اس کرائسس کی وجہ سے کہ جہاں فیملی لائف، ڈومیسٹک لائف، معاش اور رزق کا مسئلہ، ان ساری چیزوں کو سیٹل کرتے کرتے، بٹ دوز ٹربولنٹ فیز آلموسٹ 1911 تک تقریباً سیٹل ہو گئے ان کے الحمدللہ. اور 1911 تک وی فائنڈ اے ڈفرنٹ اقبال کمنگ اپ. اور یہ بڑا ڈیسائسو فیز تھا اقبال کی زندگی میں. 1911 میں دیکھیے بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے. ایک طرف تو گلوبل سکیل پہ یہ ہو رہا تھا کہ یورپین پاورز نے خلافت عثمانیہ پر حملے کرنے شروع کر دیے تھے. طرابلس کی جنگ شروع ہو گئی تھی، بیٹل آف طرابلس کی، جو اٹلی نے لینڈ کیا افریقہ میں، اور وہاں پہ لیبیا کے پاس ان لوگوں نے کیپچر کر لیا علاقے کو. اور ترکوں نے اور عربوں نے مزاحمت شروع کی لیبین آکوپیشن کے خلاف. مسلمان جو انڈیا کے تھے، دے ور ایموشنلی اٹیچڈ ود دی خلافت عثمانیہ. اور اقبال نے بڑی تکلیف دہ نظمیں لکھی اس زمانے میں. ایک نظم ان کی بادشاہی مسجد میں پڑھی گئی طرابلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جس میں انہوں نے کہا کہ میں اس نظم میں انہوں نے یہ کہا کہ حضور کو کہ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں جس میں طرابلس کے شہیدوں کا لہو ہے، طرابلس کے شہیدوں کا خون ہے. جی. اور اس کے بارے میں کیفیت یہ ہوئی کہ بادشاہی مسجد میں چیخے مار مار کے لوگ اس طرح روئے کہ بے ہوش ہو گئے. لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے جانا پڑا وہاں سے. حشر نشر کر دیا اقبال نے اپنی شاعری سے، جو دنگے طرابلس کے بارے میں جو ایموشنل ایک اپ ہیول کریٹ کیا انہوں نے پورے انڈیا میں. وہ جو بچی کے اوپر، وہی بچی کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ، جو 12 سال کی بچی جو شہید ہوئی جنگ طرابلس میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے، اس پوری داستان کو اقبال نے اپنی نظم میں اس طرح کھینچا
کہ لوگوں کی آنکھیں آنسوؤں سے رکتی نہیں تھی. یعنی فاطمہ تو آبرو امت کی مرحوم ہے, ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. اے فاطمہ تم تو امت کی ایک آبرو ہو اور تمہاری خاک کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ معصوم ہے. یہ شعر جب پڑھے جاتے تھے انڈیا میں تو لوگ کروڑوں لاکھوں روپیہ اس زمانے کے لحاظ سے لوگوں نے, آج کے دور میں کروڑوں بنے گا, اس زمانے کا ہزاروں لاکھوں بنتا تھا, لوگوں نے پیسے جمع کر کے جنگ طرابلس کے لیے بھجوانے شروع کیے. میڈیکل ڈیلیگیشن گیا یہاں سے. مسلمانوں میں ایک اویکننگ کا جو پیریڈ تھا وہ یہ تھا. آج اگر ٹرکس مسلمانوں کی, پاکستانیوں کی عزت کرتے ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ ان کو اس وقت پوری دنیا میں اگر کسی مسلمان خطے نے, کسی مسلمان علاقے نے ترکوں کی مدد اس وقت کی جب وہ کرائسس میں تھے, تو وہ انڈیا کے مسلمان تھے. اور ان کو بھڑکانے والے, ان کو لے کر جانے والے علامہ اقبال تھے. اور جبھی آج اگر آپ ٹرکی جائیے اور قونیا میں مولانا جلال الدین رومی کا جہاں مزار ہے, جن کو اقبال اپنا مرشد کہا کرتے تھے, پیر رومی کہا کرتے تھے, مولانا جلال الدین رومی کے مزار کے پاس علامہ اقبال کی ترکوں نے قبر بنائی ہوئی ہے. یعنی دا سائن آف ریسپیکٹ دیٹ دا ٹرکس گیو ٹو اقبال, سمبولک. لیکن جو عزت اور وقار ترک دیتے ہیں علامہ اقبال کو آج, کہ ان کو جلال الدین رومی کے قدموں میں جگہ دی ہے اس ریلیشن شپ کی وجہ سے کہ جو ان کا ترکوں کے ساتھ اور رومی کے ساتھ, رومنز کے ساتھ ریلیشن شپ تھا, جلال الدین رومی کے ساتھ ریلیشن شپ تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیے نا اقبال کا کیریکٹر کہ جس معاشی پریشانی سے گزر رہے ہیں, پیسے نہیں ہیں, گھر بار سنبھالنے ہیں, بڑے بھائی کا خرچہ بھی ہے, والدین کا خرچہ بھی, 2 بیویاں ہیں, تو تیسری بیوی کا خرچ بھی دینا ہے, ان کے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, اپنے بچے بھی ہیں. اس کے باوجود ہزاروں روپیہ ان کی شاعری سے مجاہدین کو بھیجا جا رہا ہے. یعنی خود لٹرلی بھوکے بیٹھے ہیں اور مسلمان مجاہدین کو پوری دنیا میں مدد کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا حیرت انگیز کانسیپٹ ہے اقبال کی پرسنالٹی کا, جو ان کا عشق اللہ سے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ریلیشن شپ اقبال کا نظر آتا ہے, ان کا یہ کانسیپٹ کہ میں پوری مسلمان موومنٹ کو امت کے ساتھ, ریوائو تو وہ انڈیا کو کر رہے ہیں لیکن ان کی کنٹریبیوشن گلوبل اس وقت بھی ہو رہی ہے. دس واز دی اقبال دیٹ یو فائنڈ. اور یہ وہ پیریڈ تھا دیکھیے کہ 1911 میں, کہ جب مسلمان اتنے دکھ میں تھے اور تکلیف میں. دس واز دا ٹائم وین اقبال روٹ ہز ایپک ماسٹر پیس شکوہ. لوگ شکوہ اور جواب شکوہ تو پڑھتے ہیں جی, لیکن شکوہ کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہے کہ یہ انوائرمنٹ اگر آپ دیکھیے, یہ ماحول آپ دیکھیے کہ جس تکلیف کے دور میں اقبال کے سارے دکھ نکل کر سامنے آ گئے. اقبال ایکچولی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی دی گریٹسٹ تھنکر, فلاسفر. دنیا کو نظر آ گیا, خود ہندوستان کے مسلمانوں کو نظر آ گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک مجدد, ایک ریوائولسٹ, ایک تھنکر, ایک فلاسفر ہماری درمیان بھیج دیا ہے کہ جو امت کو اٹھانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. اقبال واز کریٹنگ میجک بائی 1911. 1912 میں, یعنی اس وقت مسلمانوں کی تکلیفوں کا عالم یہ تھا کہ ایران پر پریکٹیکلی رشیا نے اور برٹن نے قبضہ کر لیا تھا, خلافت عثمانیہ ٹوٹنے والی تھی. آسٹرو ہنگیرین امپائر جرمنی کے ساتھ مل کر, خلافت عثمانیہ کے ساتھ مل کے دوسری جنگ عظیم کا کوئی سلسلہ شروع ہونے والا تھا. جو ایکسس, جو الائٹ پاورز تھی, 1913 میں فیڈرل ریزرو بینک بن رہا تھا, 1913 میں فیڈرل ریزرو بن رہا تھا, 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو رہی تھی. یہ وہ سارے پیریڈز تھے جب پوری دنیا ٹرموائل میں تھی, میسو ٹرموائل. اور اٹس سیف ٹو سے دیٹ دس واز all orchestrated by the bankers. جو دنیا کے ٹرموائل اور فساد تھا, یہ تو پوری دنیا کے بینکرز فائنانس کر رہے تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. فیڈرل ریزرو بننے کے فوراً بعد انہوں نے جنگ شروع کی. برٹن, امریکہ ایک طرف تھے جی, اور جرمنی, آسٹرو ہنگیرین امپائر, خلافت عثمانیہ, اٹلی, یہ ایک طرف تھے. اور جو جنگیں خورریز شروع ہونے والی تھی پوری دنیا کے تصادم اور فساد میں, اقبال کے لیے یہ پیریڈ, چونکہ مسلمان دنیا تکلیف میں تھی, اٹ واز اے پیریڈ فار ہم, پرسنل پین فار ہم آلسو. یورپ میں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا سسٹم کو, اور وہ ہی سیڈ کہ یہ آئی ڈیناؤنس آل دیٹ اسٹف, اس پوری سسٹم کو اور اس پورے کلچر کو. 1931 میں جب انہوں نے کیمبرج کے اسٹوڈنٹ سے بات کی, کہا کہ 1907 میں 1907 میں جو اقبال نے جو پوئٹری کہی تھی, جو خود اقبال نے کہا کہ مجھے اس پوئٹری کی سمجھ میں نہیں آئی تھی, لیکن کہا انہوں نے کہ میری ساری پریڈکشن جو 25 سال پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی, بعد میں پروو ہونا شروع ہو گئی, اسٹارٹنگ فرام دا فرسٹ ورلڈ وار. یعنی پہلی جنگ عظیم میں جس کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک ایسا نظام شروع ہوگا اس کے بعد کہ جس میں پوری دنیا میں کفر اور فساد اور وہ جو آئیڈیالوجیز امپلیمنٹ کی جائیں گی, کیپٹلزم کی, کمیونزم کی, ڈیموکریسی کی, ڈکٹیٹرشپ کی, فیمنزم کی, وومن لبرلزم کی, ماڈرن ایجوکیشن کی, وہ جو کچھ امپلیمنٹ ہوگا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, اقبال نے 1907 میں کہہ دیا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. یعنی کہ جنگ کروانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ سسٹمز جو امپلیمنٹ کیے جائیں, جو کہ obviously چینج کا جو سسٹم تھا, انہوں نے کہا تھا یہ اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب سوسائٹیز اپنے ورس اور اپنے ویکسٹ پہ ہوں تو دین یو کین کم اینڈ انسٹال دیز آئیڈیلز.
we're going to take a break with that note, and we're going to come back right after. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. We're going to go take a call who's waiting on line for a very long time. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں؟ جی مسز احمد بول رہی ہوں لاہور سے. جی بولیے. زید حامد صاحب آپ کی آواز سن سکتے ہیں؟ ضرور بات کرنا چاہوں گی. جی بولیے. ہلو بولیے. جی وہ سن رہے. جی یہ جی آپ کو جب سے بھی دیکھا ہے ٹی وی پہ آتے ہوئے اتنی خوشی ہوتی ہے, لگتا ہے کہ ابھی ہمارا ملک بالکل بھی اتنی مشکل میں نہیں ہے جب ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے ملک میں. تو دوسرا آپ سے ایک فرمائش ہی کرنی تھی کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے جس کو آپ خود بھی انہی کے بارے میں آج کل بتا رہے ہیں, آپ ان کی اگر شاعری کی پوری تشریح کر سکیں, ان کی ہر کتاب کی ٹی وی پہ آن لائن, تو بہت فائدہ ہوگا آج کل کی جنریشن کو. ایسا ہو سکتا ہے؟ زید صاحب کیا کہیں گے اب اس کے بارے میں؟ جی ہم یہ کریں گے, اس لیے کہ ہم نے جو اقبال کی فکر کو اور ڈاکٹرن کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے پھر ان کی پروز اور پوئٹری دونوں کو ایکسپلین کرنا پڑے گا, تشریح کرنی پڑے گی, اور یہ ہم کریں گے عام لوگوں کے لیے. یہ جو ہمارے اگلے انشاءاللہ کوئی 18-20 پروگرام ابھی باقی ہیں اس سیریز میں, اور وی انٹینڈ ٹو ڈو دیٹ انشاءاللہ العزیز. ویل ٹیک اقبال along with us, اینڈ اقبال کی روشنی میں, اقبال کی فکر کی روشنی میں ہم پاکستان کو تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس شو کا بیسک مقصد یہی ہے, کیونکہ جیسا کہ آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ ہم جن اسکولنگ سسٹم جو کنڈیشننگ ہماری ہو چکی ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں, اور اقبال کو صرف ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی لائبریری کے اوپر ایک تصویر کا حصہ بنا کے رکھ دیا گیا ہے, تو ہم خود ہماری جنریشن بھی جو ہے ان کو کبھی سمجھ نہیں سکی اور کبھی موقع نہیں مل سکا. اور کافی کیونکہ عربک اور پرشین میں پوئٹری تھی, اور بہت سارے اردو کے الفاظ بھی ایسے ہیں جو کہ ہم بھی نہیں سمجھ سکتے. تو obviously I am also taking this opportunity to understand Iqbal in a multi-dimensional way. We're going to continue from where we left off. We were at 1914 where the wars were breaking out, and یہ دیکھیں اسی طرح تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ وہ پیریڈ اقبال کا تھا. 1911 کی ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ اقبال نے شکوہ لکھی, اور اس کے بعد ان کی وہ تمام شروع کی نظمیں کہ جس میں نظر آتا ترانہ ملی لکھا اقبال نے اسی زمانے میں کہ چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا, یعنی پوری دنیا کو اون کر لیا. کہاں وہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے بارے میں ایک لوکل انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کا نیشنل سانگ اردو میں انہوں نے گایا تھا, واپس آنے کے بعد وہ مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا پہ آ گئے. یہ جو ٹرانسفارمیشن آف تھاٹ پروسیس اقبال کا تھا فرام اے نیشنلسٹ ٹو اے پین اسلامسٹ, یہ پیریڈ اب 1911 تک مکمل ہو چکا تھا. اور اقبال ایک اسلامک تھنکر, ریوائولسٹ, آئیڈیالوگ, ویژنری کے طور پر ہی واز ریئلی کمنگ آؤٹ. ان کے اس پوٹینشیل کو تمام انڈیا کے مسلمانوں نے دیکھا. 1911 کے آخر میں ایک کانفرنس ہوئی دہلی میں جس میں اقبال کو انوائٹ کیا گیا, محمدن ایجوکیشنل کانفرنس تھی, اور جس میں اقبال کو مخاطب کر کے ایک غیر معمولی تقریر کی گئی. ہم وہ تقریر سنانا چاہیں گے یہاں پہ, کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو رسپیکٹ اور عزت اقبال کو ہندوستان کے مسلمانوں نے دی اس وقت, ایوری بڈی ریئلائز کہ یہ غیر معمولی ہیرا اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان پیدا کر دیا ہے. finally there is someone now, some thought process happening, and people realize کہ my goodness, who is he? اقبال کو دیکھ کے people were dazzled, fascinated. ان کے والد ان کی سب سے بڑی انسپریشن تھے. والد نے بھی اقبال سے یہ کہا کہ بیٹا میں تم ایک قرض ہے جو تم نے میرا ادا کرنا ہے. تو اقبال نے کہا بھجن آپ کا کون سا قرض ہے جو میں ادا کر سکتا ہوں, آپ کے تو اتنے احسانات ہیں میرے اوپر. کہنے لگے جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے, تمہیں تعلیم دلائی, تم پر خرچ کیا, تم سے محبت کی, پیار کیا, وہ سب میں معاف کرتا ہوں, لیکن اس کا کفارہ یہ ہے, قرض اس طرح ادا ہوگا کہ تم اپنی ساری زندگی کی صلاحیتیں اللہ اس کے رسول کے دین پہ خرچ کرتا. اینڈ دس شک اقبال, کیونکہ اقبال کو جب بھی کوئی کمزوری ہوتی تھی, جب بھی وہ کوئی غلطی کرتے تھے, چھوٹے تھے بچپن میں انہوں نے کچھ غلطیاں کی تو ان کے والد نے جا کے جو ان کے وجود کو ہلا کے رکھ دیا تھا, ان کے والد روئے اقبال کے پاس جا کے اور کہا بیٹا مجھے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شرمندہ مت کر دینا. مجھے اگر حضور نے یہ سوال کر لیا کہ میں نے تمہیں ایک بیٹا دیا تھا تربیت دینے کے لیے اور تم نے اس کی تربیت نہیں کی, تو میں تو انبیاء صدیقین شہداء کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا, رسوا ہو جاؤں گا. اینڈ دس ہٹ اقبال لائک اے راک, کہ ساری زندگی ان کے سامنے یہ والد سے ایک روحانی تعلق, شدید پیار, والدہ کے ساتھ ان کا اور ماشاءاللہ, لیکن والد ان کے روحانی مرشد تھے, اور والد کے ساتھ ان کا تعلق. اور اقبال کو بار بار قدرت کی طرف سے یہ اشارے دیے جا رہے تھے کہ تم عام کسی کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو.
یہاں پہ بھی یہ تقریر جو آپ کو بھی سنائی کہ جو 1911 میں شکوہ کے بعد ان کو، اور وہ جو انہوں نے فاطمہ تو آبرو امت کی مرحوم ہے، اور انہوں نے طرابلس کے شہیدوں کے لیے جو نظمیں کہیں، اس کے بعد امت کو جو رلایا، اس کے بعد پیپل کالڈ ہم اپ اینڈ سیڈ کہ اقبال اب تمہاری ڈیوٹی اور ہے. اینڈ فرام دین آن a different Iqbal emerges with a man with a mad mission, man with جنون, man with دیوانگی. وہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا، لیکن وہ تھوڑا سا وہ جو 1908 سے 1910 کے درمیان ایڈمنسٹریٹو لائف سٹائل میں پھنس گئے تھے بیچارے، مگر اس سے ہی came out in 11 and then he took off. اس کے بعد جو But he never practiced after that. نہیں he did. ساری عمر الحمدللہ اپنے ہاتھ سے کمایا انہوں نے، جی. پریکٹس بھی کرتے رہے، کام بھی کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اپنے کام کے حوالے سے اتنے غیرت مند اور خوددار تھے کہ اگر خرچے 2 مقدموں سے پورے ہوتے ہیں تو تیسرا مقدمہ آیا تو اس کو پرے کر دیا، 2 لے کے اپنا کام چلا لیا. ٹھیک. لوگ جھوٹے مقدمے لے کر آتے تھے کہ جی میں فلانے پہ مقدمہ کرنا ہے، فلانے پہ مقدمہ کرنا ہے، ہزاروں روپے فیس دوں گا، ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے. نہیں، مورل ویلیوز کے ساتھ، کیریکٹر کے ساتھ، کردار کے ساتھ. تو اور درویش طبیعت، جو آیا تقسیم کر دیا، جو آیا بانٹ دیا، سب خرچے تقسیم کر دیے، والدین جن کی ذمہ داری ہے پوری کی، باقی پیسے آئے وہ دے دیے، خود دھوتی میں پجامے میں اپنے بنیان میں، مطلب سمپلسٹ پاسبل لائف فارم. اور ان کے دوست ایسے ایسے دوست جو اس وقت کے راجے مہاراجے، پوری دنیا میں عزت اقبال کی. پیپل ٹرائیڈ سو مینی ٹائمس، تو کہیں سے وظیفہ لگوا دیں، کہیں سے فنڈز آ جائیں، کہ ڈونیشنز آ جائیں، اور اقبال کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کسی سے فنڈز اینڈ ڈونیشنز لے. وہی بات ہوگی کہ وہ he'll become a court jester or اور یہی بات کہ وہ اس طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، ان کا موٹو بنا ہوا تھا. اپنے اپنے دوستوں کو بھی ریفیوز کر دیتے تھے کہ جس میں ان کو شک یہ ہوتا تھا کہ شاید ان کی غربت پہ ترس کھا کے کوئی پیسے دے رہا ہو، یا اس کے ان سے پیسے لینے کی وجہ سے میں انڈیٹڈ ہو جاؤں گا، انڈیٹڈ ہو جاؤں گا، مجھے شاید بعد میں کوئی ان سے. وہ اقبال جس نے پوری قوم کو فقیری اور درویشی اور غیرت کا سبق دینا تھا، وہ اپنی زندگی میں اس کو کیسے پریکٹس نہ کرتا. وہ پہلے اپنے وجود پر اس کو ثابت کرتے اور پھر اپنی زبان سے بات کرتے تو برکت ہوتی ہے. دس از ہاؤ اقبال ایمرجڈ. اسرار خودی اسی زمانے میں انہوں نے لکھنی شروع کی. We're gonna take a break. جب بریک سے واپس آئیں گے تو we're gonna go towards the conclusion. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. We're gonna, without further ado, we're gonna go back to the topic. جی دیکھیے، اقبال نے جب شکوہ لکھی، تھوڑا سا اس پہ ہم بات کرتے ہیں. 2 ماسٹر پیسز ہیں شکوہ اور جواب شکوہ کی، وہ اسی پیریڈ کی ماشاءاللہ پروڈکٹس ہیں. 1911 میں شکوہ، 1913 میں جواب شکوہ. شکوہ جب اقبال نے لکھی تو اس محفل کا عالم یہ تھا کہ اس محفل میں پوری محفل رو رہی تھی. اقبال کے والد بھی موجود تھے اس کے اندر، اور چہرے پہ مسکراہٹ، آنکھوں میں آنسو. عجیب کمبینیشن. اچھا. کہ چہرے پہ مسکراہٹ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو تربیت انہوں نے بیٹے کی ہے، اب وہ فضل اور کرم اللہ کا نظر آ رہا ہے اس میں، وہ نظر آنے لگ گئی ٹریننگ. اور آنسو اس لیے کہ جو دکھ مسلمانوں کی حالت زار کا اس میں کھینچا گیا تھا شکوہ میں، وہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ پوری محفل روئی اس پہ. ایک ایموشنل سین تھا. جائیں تو صحیح اس وقت میں کہ جب طرابلس میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، فاطمہ بنت عبداللہ شہید ہو چکی ہے، مسلمانوں کے خون اس طرح بہایا جا رہا ہے، پوری خلافت عثمانیہ ٹوٹنے والی ہے، اور دکھ کے مارے مسلمان بیٹھے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں. انگریز حکومت غالب ہے جو مسلمانوں کو ہلنے نہیں دے رہی، خلافت عثمانیہ ٹوٹنے والی ہے، اور اس میں اقبال اللہ تعالیٰ سے رو کر شکوہ کرتے ہیں. اقبال کے شکوے پر بہت تنگ نظر لوگوں نے ان پر کفر کے فتوے بھی لگا دیے، مگر جن لوگوں نے خدا سے کیسے اس طرح اللہ سے کیسے شکوہ کر دی، ایسے کیسے بات کر دی. دیکھیں، ہر انسان اپنے اپنے تعلق کے مطابق اللہ سے بات کرتا ہے. وہ کا ایک ہلکا سا لطیفہ ہے یہاں پر کہ ایک صاحب اللہ سے کھڑے ہو کر روپیہ پیسہ مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے روپیہ پیسہ بہت سارے دے دے. تو کسی نے اس کو طنز کیا کہ اللہ سے ایمان مانگنا چاہیے، روپیہ نہیں مانگنا چاہیے. تو اگلے نے کہا کہ تو مانگ ایمان جو تیرے پاس نہیں ہوگا، میرے پاس ہے، میں روپیہ مانگ رہا ہوں اللہ سے. صحیح. سو ایوری بڈی ہیز اے ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبد معبود کا ریلیشن شپ رکھتے ہیں، بعض لوگ عاشق معشوق کا ریلیشن شپ رکھتے ہیں، بعض لوگ اس کے ساتھ دوست اور ولی کا ریلیشن شپ رکھتے ہیں. بالکل. اور جس کا جو ریلیشن شپ ہو وہ اتنا بے تکلف ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ. ایک شخص جس کو اللہ نے فاصلے پہ رکھا ہو وہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرے تو اس کو مار پڑے گی، اور ایک شخص جس کو اللہ نے قریب کر دیا اور اپنا ولی کہا ہو اور اپنا دوست کہا اور وہ اللہ سے بے تکلفی کرے تو اللہ کو بھی پسند آتی ہے یہ بات. اقبال کے خلاف جب لوگوں نے شکوہ پہ فتوے دیے تو پورا ہندوستان اٹھ کے کھڑا ہو گیا. لوگوں نے ان لوگوں کی کھچائی کی، ان لوگوں کی ایسی تیسی کی کہ جنہوں نے اقبال کے خلاف بات کی تھی. اقبال اتنا اسٹریچر ان کا سالڈ مضبوط. وہ کون لوگ تھے جو کہ وہ تھے کوئی تنگ نظر مولوی اس زمانے کے، جن لوگوں نے اقبال پر، کیونکہ اقبال کی بہت بڑی تعداد میں دیکھیے جس طرح اقبال کا اچانک عروج ہوا تھا. ہم آگے بات کریں گے اس پر کہ اقبال کے مخالفین کون تھے، کیونکہ اقبال کے خلاف ایک میسو پروپیگنڈا کیا گیا آنے والے وقتوں میں
کہ یہ اشتراکی تھے, سوشلسٹ تھے, اور نازی خیالات سے متاثر تھے, قادیانی تھے, یا یہ ہی واز شراب پیتے تھے, یا برائی بدکاریوں میں تھے. ایک خرافات پروپیگنڈا اقبال کے خلاف کیا گیا, اور وہی مخالفین کا طبقہ تھا جنہوں نے ان کے خلاف کفر کے فتوے بھی لگائے. مگر اقبال نے کوئی پرواہ نہیں کی, اور ٹو بی آنسٹ اقبال شرارت کرتے تھے بعض اوقات, جان جان کے چھیڑتے تھے ان لوگوں کو کہ لاؤ اور کرو میرے ساتھ تم یہ. ہز سینس آف ہیومر واز سو بریلینٹ. اس تمام چیزوں کے باوجود ہی واز دا موسٹ فیسنیٹنگ پرسن ان ٹرمز آف سینس آف ہیومر. ان کی کمپنی میں آپ مسکراتے رہتے تھے, لطیفے, مذاق, لیگ پولنگ جسے کہتے ہیں, اور اتنی خوبصورت کمپنی ان کی ہوتی تھی کہ اپنے شاعری میں, اپنی لطافت میں, اپنی گفتگو میں بخشتے نہیں تھے کسی کو جو قابو آ جائے. اور اس وجہ سے یہ جان جان کے اپنے مخالفین کو چھیڑتے تھے کہ اور میرے ساتھ کرو, کہ میں کچھ ان کے ساتھ کروں تاکہ آگے سے اور کریں. مگر جو ان کے دوست تھے رازدار, دے آل نیو کہ اقبال کی طبیعت یہ, دے آل انڈرسٹوڈ, اور الحمدللہ اقبال کے خلاف پروپیگنڈا چلا نہیں. 1913 میں جواب شکوہ لکھی آپ نے, اگین اے ماسٹر پیس ایپک, اور یہ سب کچھ 3 سال کے پیریڈ 3 سال کے پیریڈ میں. جواب شکوہ سے بھی ہزاروں روپے کی آمدنی ہوئی. جب انہوں نے شعر پڑھے ہیں مجلس میں, جلسوں میں, لوگوں نے پیسے دیے. اور امیجن کریں گے انہوں نے اس پیسے کے ساتھ کیا کیا؟ سارے روپے جنگ طرابلس میں بھیجا دیے, سارے کے سارے پیسے ترک مسلمانوں کو بھجوا دیے جو جہاد میں مصروف تھے یورپینز کے خلاف. لک ایٹ دی کیریکٹر, مائی گاڈ. یعنی اٹس ناٹ ایزی علی ٹو سے دس از ایزی. خود وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہ رہے ہیں, خود ہینڈ ٹو ماؤتھ رہ رہے ہیں. پوٹینشیل اپنا معلوم ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے آج کے کرنسی میں بات کریں تو کروڑوں روپے کما سکتے ہیں, اور ایک ایک ٹیڈی پائی صدقہ کر دیتے ہیں مجاہدین کی راہ میں. تو اسی لیے ہم 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد بیٹھ کے 100 سال کے بعد بیٹھ کے ان کی باتیں بھی کر رہے ہیں. تو دس واز دی اقبال. اور ساتھ ساتھ ایک فلسافیکل ڈائمینشن پہ وہ اپنی پرشین کتاب پر کام کر رہے تھے, اسرار خودی, دا سیکرٹس آف دا سیلف. ہم نے اقبال کی جو مختلف ڈائمینشنز آپ کو بتائی تھی. ایک طرف وہ جیو پالیٹکس میں, یعنی خلافت عثمانیہ کی جنگوں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ایک طرف مسلمانوں کو ری آرگنائز کر رہے ہیں, ایک طرف فیملی لائف سنبھال رہے ہیں, ایک ساتھ اپنا پروفیشن دیکھ رہے ہیں, ایک طرف انڈین پالیٹکس میں انوالوڈ ہیں مسلم لیگ کے ساتھ, اور پلاننگ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا فیوچر کیا ہوگا, اور ساتھ ساتھ یہ وقت بھی نکال رہے ہیں کہ ایک انتہائی مسٹیکل ڈائمینشن پہ, سیکرٹس آف دا سیلف پہ پرشین میں ایک کتاب لکھ رہے ہیں. He was an incredible man. That's multi-dimensional. A fascinating man. اور یہ جو کتاب ہمارے پاس رکھی ہے جس میں اقبال کو مین اینڈ ڈیسٹنی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ اقبال واز ون آف دوز پیپل کہ ہی واز اے ڈیسٹنی کریٹر. ایسا وجود کہ جو اقبال جب کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں, لیکن حقیقتاً اقبال پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. امت مسلمہ کو 20ویں صدی کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا, اینڈ دیٹ گفٹ واز علامہ محمد اقبال. اتنی ان کی پرسنالٹی کی ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں کہ I mean it fascinates me. It is intoxicating almost کہ I mean I don't know کہ ہم لوگ کبھی بھی ان ساری ڈائمینشنز کو کی ABC بھی سمجھ سکیں, لیکن through you, through his teachings ہم کوشش کریں گے کہ ہم سب ان ڈائمینشنز کو سمجھ سکیں, اور اقبال کی ان ملٹی فیسٹڈ جو پرسنالٹی تھی اس کو سمجھیں, اور مسلمانوں کے لیے جو وہ درد رکھتے تھے ان کو سمجھیں. اور انٹل نیکسٹ ٹائم, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ شو دیکھا, اور حکیم صاحب سے یہ سب کچھ سیکھنے کا موقع ملا میرے ساتھ بیٹھ کے, اور مجھے جو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے آئی کانٹ تھینک him enough. Like I said before, this revolution will be televised.